اللہ تبارک تعالیٰ سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اچھے عمل کرے اور پھر دوسروں کو بھی ترغیب دے، یعنی اپنے گھر والوں کو، یعنی اکیلے سب اچھے اچھے کام نہیں کرتے رہے، عبادت، دین، تبلیغ یہ سب خود بھی کرے، ساتھ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الشرح، آیت 1 سے آیت 8 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدیر۔ لمحہ فکریات میں ہم لوگ آخرت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی قبر کے بارے میں، کبھی موت کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں۔ تو انسان کی زندگی کے حالات کے بارے میں آج تذکرہ ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سارے کے سارے جو اس کے رشتے دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، سب مل جل کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، سب لوگ آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہیں، محبت سے پاس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھو، ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، اتنی محبت جتاتے ہیں، جیسے لگتا ہے یہ سب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جیسے ہی انسان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، جیسے ہی زندگی کے بعد ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب وہ انسان جو زندہ تھا وہ میت ہو جاتا ہے، تو جب مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ تو یہی ایک میت ہے جو لوگ جنازہ لے کر جا رہے تھے، اسی دوران اچانک بارش شروع ہو گئی، گھر والے اور رشتے دار اس مردہ میت کو پلاسٹک سے ڈھانپ کر بھاگم بھاگ کمروں میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ ہے میری اور آپ کی کہانی کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ مرنے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ بارش کے پانی میں بھیگنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، کوئی اس بارش میں اپنی قیمتی چیزوں کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا ہے، کہاں قبر اور کہاں پھر محشر کی سختیاں۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم دنیا داری اور رشتوں کے لیے اپنے رب کو ساری عمر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے پھرتے ہیں، اور آخر میں ہماری یہی حیثیت ہے کہ ہمیں لوگ چھوڑ کر اس طرح بھاگ جاتے ہیں، بارش میں بھیگنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ جن کے لیے ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں نا، وہی لوگ ہمارے ساتھ 2 پل بھیگنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جس جسم کو ہم سجاتے رہتے ہیں، جسے خوش کرنے کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہتے ہیں، وہی جسم کچھ دیر کے بعد بوجھ بن جائے گا۔ کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ کر نہیں کہے گا کہ ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر قبر کی تنہائی ہوئے گی، اندھیرا ہوگا، مٹی کا دباؤ ہوگا، اور پھر سوالات، اور اس کے بعد محشر کا دن ہوگا، جہاں کوئی نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ۔ ذرا سوچیں، آج ہم جن رشتوں کے لیے، جن دنیاوی چاہتوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، کل وہی رشتے، وہی لوگ
ہم سب کو اپنے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے نا. ہم سب کی زندگیوں میں یہ وقت آئے گا کہ ہمارے ہی رشتے دار ہم کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے، ہمیں مٹی کے نیچے دبا کر چلے آئیں گے. پیچھے مڑ کر ابھی لوگ نہیں دیکھیں گے، پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اور پھر سالوں کا سالوں انتظار، انتظار کی گھڑیاں شروع. اور آپ دیکھیں کہ انسان جو آج قبر یا قبرستان کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ تو چھوڑیے کہ میت کے ساتھ کوئی انسان رہے گا یا کچھ تھوڑی دیر وہاں پہ اپنی وقت بتائے گا یا ٹھہرے گا، تو میت تو اپنے قبروں میں خاموش پڑی ہوگی. اور پھر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بس جلدی کیجیے جلدی کیجیے. کوئی اپنے اس کو بزنس کی دیری ہو رہی ہوگی، کسی کو اپنے گھر کی فکر ہوگی، اور کسی کو کسی چیز کی فکر ہوگی. اور لوگ ہم سب کو کہیں نہ کہیں مٹی ڈال کر جلدی سے جلدی اپنے گھروں کو لوٹنا چاہ رہے ہوں گے، ہمارے ہی رشتے دار. تو آج جن کو ہم خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں نا، وہی سب قبروں میں چھوڑ کر چلے آئیں گے. آج جن رشتوں کے لیے انسان دین کو پیچھے کر دیتا ہے نا، وہی آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والے ہیں. عقل مند تو وہی ہے جو موت کی بات کے لیے اس زندگی میں تیاری کر لے. اب ذرا غور کریں کہ اگر آج ہی موت آ جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نہیں، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بتائی ہے اور ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو ہمارے پاس کوئی بھی نیکیوں کا پٹارا ہے ہی نہیں. اگر ہم سچے دل سے دیکھیں، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، تو صرف اور صرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. اور جو نیکیاں ہیں وہ پتہ نہیں باقی ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں. آج وہی رشتے دار جو آپ کے ساتھ ہنستے ہیں، کہا لگاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کل وہی کہیں گے نا جلدی کیجیے، دفن کیجیے. یہ دنیا بس کیا ہے، یہ چند روز کی زندگی ہے، اصلی زندگی آخرت ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب سنبھل جائیں، ورنہ کل آخرت کا دن کیا ہے، یوم الحسرہ ہے. وہاں پر صرف اور صرف انسان کو حسرت ہوگی، حسرت اور حسرت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یوم الحسرات سے بچائے، دنیا میں رہ کر ہم لوگ آخرت کی خوب اچھے سے تیاری کرنے والے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. زیادہ آخرت میں بہت ہی پیاری سی دعا ہے جو میزان کو بھر دینے والی ہے. یعنی کم وقت میں بہت ہی بیش قیمتی الفاظ کہہ کر انسان بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے. میزان پہ بھاری کلمات، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں ملتی، اس حدیث کو ہم لوگ پڑھیں گے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر ہے 2726، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اسی کے لیے سب طرح کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی ہے، آگے جتنی بھی چیزوں کی ذکر آیا یہ سب ہے. تو بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ ام المومنین حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی. پھر سورج کے بلند ہونے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا وہ ابھی بھی اسی طرح وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب بھی اسی طرح یہیں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ کلمات بھاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ ایک شخص 4-5 گھنٹے ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہ ایک شخص کی اس نے یہ 3 بار پڑھ لیے 4 کلمات. تو بہت ہی خوبصورت ہیں. اس کو آپ لوگ اپنے صبح شام کے اذکار میں ضرور شامل کریں. لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں،
نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدروں کا سینہ آپ کا، آیت 2 اور 3 ہے، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، ان کا آپ سے، وزر کا بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقض توڑ دی تھی، ظہر کا کمر آپ کی، آیت 4، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، آیت 5 اور 6، فَإِنَّ پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، آیت 7 اور 8 ہے، فَإِذَا پس جب، فرغتا فارغ ہو جائیں آپ، فَانصَب تم محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے۔ سورہ نشرہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الشرح، اس سورہ کی پہلی آیت میں علم نشرہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام انشرح رکھا گیا ہے، اسے علم نشرہ یا سورہ شرح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں۔ جیسے سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اسی طرح اس سورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ شرح صدر ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ان کا وزرک ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ رفع ذکرک، یعنی کہ پہلا ہے کہ سینہ کھول دیا، دوسرا ہے کہ بوجھ ہلکا کر دیا، اور تیسرا ہے کہ ذکر کی بلندی کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمتیں، یہ انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا منظر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، اپنے ہو یا بیگانے، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ دین کی دعوت کے راستے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی اور سہولیت میں بدل دیں گے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ آیت 1 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ دراصل یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب دعوت کے راستے میں سخت مشکلات اور مخالفتیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع ہی کیا تھا، اس وقت مکہ کے مشرک اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو طعنے دیتے تھے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ جب مشرکوں کے طعنے حد سے زیادہ بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان مشکلوں سے بوجھل رہنے لگا، ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کشادہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سکون، اطمینان اور ہمت عطا کی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کا سامنا کر سکے۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات کا بیان فرمایا تھا، اور یہاں اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی نعمت ہے شرح صدر، دوسری نعمت ہے بوجھ کو ہلکا کر دیا، تیسری نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا فرمایا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے علم نشرح، نشرح لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے شین را ہا، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کھولنا یا کشادہ کرنا یا تفصیل بیان کرنا، اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ۔ شرح صدر کا مطلب ہے سینے کا کھل جانا۔ یہاں شرح صدر سے مراد دل کی کشادگی، دل کا کھلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ انہوں نے یہ دعا اس لیے کی کیونکہ ان کا مقابلہ بڑے ظالموں اور جابروں سے تھا، اس لیے انہوں نے دل کی کشادگی مانگی تاکہ مقابلے میں کہیں تنگ دلی نہ ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی کشادہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا کام لینا ہے اور دنیا میں ایک بڑا بدلاؤ لانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اس زمانے کے فرعونوں اور کافر مشرک طاقتوں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی اور باہری دونوں مورچوں پر دشمنوں کا سامنا کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند حوصلہ اور دل کی کشادگی عطا فرمائی۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 125 میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سینہ کھولا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسے کھولا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، دنیا سے کنارہ کرنا اور آخرت کی طرف رجوع کرنا، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ مفسرین کا قول ہے کہ شرح صدر میں شق صدر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا، دل نکالا گیا، اس میں ہر طرح کی گندگی نکال دی گئی اور پھر اس میں نور بھر دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو علم اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے یہ کام کیا اور اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ قرآن جیسے بھاری کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونا تھا، اس لیے پہلے دل کو تیار کیا گیا۔ نازل کرتے تو وہ اللہ کے ڈر سے ٹوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو سوچئے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیسی طاقت تھی کہ انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا اور امت تک پہنچا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شرح صدر، انشراح قلب اور شق صدر یہ سب خاص نعمتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں
اسے صحیح سمجھ، حکمت اور سکون دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے دل پر دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہمارا دل دین کے لیے کھلا ہے یا ابھی بھی ڈر اور دنیاوی سوچوں میں الجھا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول کر ان کی گھبراہٹ دور کی، ویسے ہی جب ہم پر کوئی بھاری ذمہ داری یا پریشانی آتی ہے تو ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومن کے دل کو وہ شرح صدر عطا فرماتے ہیں جس سے بڑی مصیبت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا سینہ حق اور سچائی کے لیے کھول دے۔ اکثر انسان اپنی ضد یا پرانی سوچ کی وجہ سے صحیح بات قبول نہیں کر پاتا۔ شرح صدر کا ایک سبق یہ ہے کہ ہم کھلے دل سے دین کی باتوں کو سمجھے اور ان پر عمل کریں۔ جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے تو وہ شکایتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر رکھنے لگتا ہے۔ اگر ہمارا دل تنگ ہے، دین بھاری لگتا ہے، عبادت بوجھ لگتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شرح صدر کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ آیت 2 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وزرکا، وزرکا کا روٹ ورڈ ہے واو زا را۔ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع اوزار ہے۔ وزر کے لفظی معنی بوجھ کے ہیں۔ وزر کے 2 مفہوم ہیں اور یہاں وزر سے مراد وہ ذہنی بوجھ ہے جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا؟ یہ دین کو قائم کرنے کا بوجھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کفر اور شرک کی گمراہی میں طرح طرح کی معاشرے کی برائیوں میں پھنسا ہوا دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت پر بہت دکھی رہتے تھے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کیسے سدھارا جائے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صاف راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک طرح سے معلوم ہو گیا اس ساری بگاڑ کا علاج کیا ہے۔ توحید، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان ہی میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دل اور دماغ کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اس طریقے سے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پوری دنیا کو ان برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ان برائیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وزر کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے نبوت کی ذمہ داریاں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل آیت 5 میں، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بار ڈالنے والے ہیں۔ یہ ذمہ داری بھی شروع میں بہت بھاری لگتی تھی، خاص کر جب دین کی دعوت شروع ہوئی اور لوگوں کی طرف سے سخت مخالفت شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند حوصلہ دیا، پہاڑ جیسی ہمت عطا فرمائی اور اس طرح یہ کمر توڑنے والا بوجھ آپ کے لیے آپ کے دل اور دماغ سے ہلکا کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری اور دل سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ وہ صرف ہمارے کام نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے اندر کی فکر، درد اور بوجھ کو بھی دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی گمراہی پر اتنے پریشان تھے کہ دل پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی بوجھ ہلکا کر دیا۔ یعنی جب انسان صحیح راستہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر کی الجھن اور بے چینی خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو بوجھ ہوتے ہیں نا، وہ باہر کے نہیں بلکہ اندر کے ہوتے ہیں، جیسے فکر ہے، ٹینشن ہے، الجھن ہے، گناہوں کا بوجھ یا ذمہ داریوں کا دباؤ۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے اور حق کو سمجھ لیتا ہے تو وہی اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے اور سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔
اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی کسی بوجھ سے دبا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں بھی وہی راستہ اپنانا چاہیے، اللہ سے ہمیں جڑ جانا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کیا، وہ ہمارا بھی بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ آیت 3، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی انقض ظہرک، یعنی جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی دباؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی گمراہی کی وجہ سے تھا کہ ان کی اصلاح کیسی ہو سکتی ہے یا ان کو کیسے سدھارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی شاید آپ اس غم میں اپنی جان تک ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین عطا کیا گیا۔ آیت 4 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تیسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مکی زندگی میں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہر جگہ بلندی اور عظمت عطا فرمائی، چاہے آسمان ہو یا زمین، فرشتوں کی محفل ہو یا انسانوں کی جنت کا دروازہ ہو یا اونچے مقام، ہر جگہ۔ اسی طرح اسلامی شعار جیسے اذان، اقامت، نماز، تکبیرات، جمعے کا خطبہ، عیدوں کے خطبے، کلمہ شہادت اور درود شریف میں ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پورے ادب اور تعظیم کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اذان میں دیکھ لیجئے، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے نا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ نماز میں جیسے بڑے فرض میں بھی اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ خطبے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض کر دی گئی۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو، اور قیامت کے دن اولاد آدم کی سرداری، حوض کوثر، لواء الحمد، مقام محمود اور شفاعت کبریٰ، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بھی بلند کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر موجود نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اور جہاں میرا ذکر کیا جائے گا، وہی میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں میں بھی فرشتوں کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے ادب اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا گیا۔ عزت اور بلندی انسان خود نہیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نام یا شہرت نہیں مانگی تھی، بلکہ دین کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ایسا بلند کیا کہ آج پوری دنیا میں ہر وقت ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر انسان سچ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، اپنی نیت صاف رکھے، تو اللہ تعالیٰ خود اسے عزت دیتے ہیں، اور ایسی عزت جو لوگوں کے دلوں میں بس جاتی ہے۔ آیت 5 دیکھیں،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آیت 6 دیکھیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور مشکل آئے گی تو اس کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوگی۔ اس آیت میں مع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانی مشکل کے بعد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش بھیجتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس سے نکلنے کا راستہ یا اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ آیت کے ابتدا میں فَإِنَّ سے ہوئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ جس کا مطلب ہے تو یقیناً، تو اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام یعنی ال آتا ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں۔ اگر وہی لفظ دوبارہ پھر الف لام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب وہی ہے پہلے والا ہوتا ہے، اور اگر بنا الف لام کے آئے تو اس کا مطلب نیا اور الگ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں الاسرہ دونوں جگہ الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جگہ وہی ایک مشکل مراد ہے، کوئی نئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یسرا، یسرا یعنی آسانی، دونوں جگہ بنا الف لام کے آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں آسانیاں الگ الگ ہیں۔ اس طرح اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ہی مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہے، اور دو سے بھی صرف دو ہی مراد نہیں ہے بلکہ کئی آسانیاں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک مشکل آئے گی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جب بھی کوئی تنگی اور مشکل آئے گی تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی آئیں گی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے خوشخبری ہے۔ مشکل کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور مشکل کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ہی آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ نبوت کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدل گئے اور تنگی آسانی میں بدلتی چلی گئی۔ انسان اپنی سوچ اور نظر استعمال کر کے مشکل سے نکلنا چاہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا ہے، تو طوفان رک جاتے ہیں اور آخر میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور مشکل آئے گی تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہوگی، یہاں تک کہ اگر مشکل کسی بل یا سوراخ میں گھس جائے تو آسانی بھی اس کے ساتھ گھس کر اسے باہر نکال لائے گی۔ سیدنا انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے اور آپ کے سامنے ایک چٹان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مشکل اتر کر اس چٹان میں گھس جائے تو آسانی بھی اس میں گھس کر اسے باہر نکال دے گی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ آیت سنا کر خوشخبری دی اور فرمایا لن یغلب عسری یسرین، ایک مشکل دو آسانیوں پر کبھی بھاری نہیں پڑ سکتی ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ جو کام بہت مشکل بلکہ ناممکن لگتے تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہوتے چلے گئے۔ ایک اہم بات یہ کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس الاسر کا الف لام خاص اسی مشکل کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پیش آئی تھی، یعنی یہ وہ وعدہ خاص ان کے لیے تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر کے دکھا دیا جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ہمیں اس آیت میں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں مشکل کے بعد آسانی نہ ملے تو یہ آیت کے خلاف نہیں، لیکن اللہ کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ فرما رہے ہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی موجود ہوتی ہے، یعنی جب تم پریشانی میں ہو،
اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں راحت بھی رکھ دی ہے، بس انسان کو وہ دکھتی نہیں ہے۔ اکثر ہم صرف اثر دیکھتے ہیں، درد، تنگی، پریشر، مصیبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے راحت رکھی ہوتی ہے۔ اس میں صبر کی طاقت ہوتی ہے، صحیح فیصلہ لینے کی سمجھ، حکمت ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے کھلتے ہوئے راستے ہوتے ہیں۔ یہ ساری آسانیاں ہیں۔ یہ آیت ہمیں شکایت سے شکر کی طرف لے جاتی ہے کہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی آسانی ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں ہے کہ ہماری مشکل کب ختم ہوگی، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مشکل میں چھپی ہم آسانی کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ جب نظریہ بدلتا ہے تو وہی حالات ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب بھی آپ کو فارغت ملے تو اور محنت میں لگ جائیے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فرغتا، فرغتا کا معنی ہے جب بھی آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو جد و جہد کیجیے۔ فَانْصَبْ نصبہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام کرنا جس سے تھکان ہو جائے، اس لیے اس کا ترجمہ جد و جہد اور محنت کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب آپ اپنے ایک کام سے فارغ ہو جائیں، چاہے وہ دعوت اور تبلیغ کے کام ہو یا مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے کام، تو ان سب کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا کام آرام کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے شکر کے طور پر دوسرے نیک کام میں لگ جائیے۔ آپ دعوت اور تبلیغ سے فارغ ہوتے ہیں تو تعلیم اور تربیت کے کام میں لگ جائیے، اور جب اس سے فارغ ہوں تو عبادت میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور لوگوں کی بے رخی کا بوجھ دل سے اتر جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی جد و جہد اور محنت سے بھرپور ہونی چاہیے، نہ فضول کاموں میں اسے لگا ہونا چاہیے اور نہ ہی خالی بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو نہ فضول کاموں میں لگنا مسلمان کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی خالی بیٹھنا ایک مومن کی شان ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں بیکار بیٹھا ہوا دیکھوں، نہ تم دنیا کے کام کر رہے ہو اور نہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ اس سے انسانی فطرت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں، اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب انسان ایک کام کر کے تھک جائے، یا آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں بور ہو جانا، تو اسے دوسرا کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور انسان بیکار کھیل تماشے سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کی محنت بھی جاری رہتی ہے۔ یہی اصول اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر دین کا کام آپ کو تھکا دے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے نماز اور تلاوت قرآن سے دل کو سکون دیجیے۔ اس طرح کام کا طریقہ تھوڑا بدل کر اپنی تھکان بھی دور کیجیے اور آپ کی محنت بھی جاری رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب دل کو سکون ملتا ہے تو تھکان بھی دور ہو جاتی ہے اور ذہنی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے خاص پیغام ہے کہ ہم خالی فضول مت بیٹھیں، بیکار نہ بیٹھیں، ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی آرام کی زندگی نہیں بلکہ محنت اور جد و جہد کی زندگی ہے۔ ایک نیک کام ختم، دوسرا نیک کام شروع کر دینا چاہیے۔ آیت 8 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب آپ دنیا کے کاموں اور اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو محنت کے ساتھ عبادت میں جٹ جائیے
اور اس آیت میں یہ صاف کر دیا گیا کہ اس محنت اور عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، صرف اور صرف اپنے رب کی رضامندی۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فرغب، فرغب کا اصل مطلب ہے کسی چیز کی جانب پوری شدت سے متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنی تمام حاجتیں، ضرورتیں اور امیدیں صرف اور صرف اپنے رب سے وابستہ کیجیے۔ آج کل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان مشکل پڑنے پر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل کی جنریشن کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان مشکل پڑنے پر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جبکہ مدد کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت امت کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ دنیا والوں سے آس لگانے، امیدیں لگانے کے بجائے صرف اور صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ پچھلی آیتوں میں ذکر آیا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آیت اس آسانی تک پہنچانے کا راستہ بتاتی ہے۔ سچا سکون اور دلی اطمینان تبھی ملتا ہے جب انسان کا رخ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ مشکلوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آسانی دی ہے اس پر شکر گزار ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ عبادت میں مشقت کریں اور اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اور صرف اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ دراصل اس آیت کا ایک گہرا اشارہ اخلاص کی طرف بھی ہے، یعنی انسان جو بھی کام کرے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ تو دراصل یہ آیت بندے کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی بندگی میں لے جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔